السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میرا نام ہے فائزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں فائزہ یوٹیوب اکیڈمی۔ اس چینل پر یہ میری پہلی ویڈیو ہے اور اس چینل پر 11th کلاس سے آگے کے تمام بچوں کے لیے ہر قسم کے چیپٹرز اور اردو کے ایسیز، ایکسپلینیشن، نوٹس میں شیئر کروں گی۔ ایون اردو کے پیپر کا پیٹرن ابھی ہم نے اردو کے سبجیکٹ سے سٹارٹ کیا ہے، انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم مزید چیپٹرز کو کور کریں گے۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے کلاس 11th کی اردو چیپٹر نمبر 1 حمد سے، اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی تو پلیز آپ اس کو اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ اس اردو کے چیپٹر 1 کا نام ہے جی حمد۔ حمد آپ سب کو پتہ ہے ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ کی تعریف بیان کی جائے۔ ایسی نظم جس میں اللہ کی تعریف بیان کی جائے۔ حمد کے معنی ہیں ایسی نظم جس میں اللہ کی تعریف بیان کی جائے، اور یہ حمد کے رائٹر ہیں جی حفیظ طیب۔ اس کے شاعر کے متعلق آپ کا جو کوسچن ہے وہ آپ کو MCQs کی صورت میں آ سکتا ہے۔ پراپر اس کا کوسچن جو ہے وہ آنا اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن آپ اشعار کی تشریح کرتے وقت ان کا تھوڑا سا تعارف بیان کر سکتے ہیں، اس سے آپ کے تشریح میں اچھا امپیکٹ پڑے گا۔ تو ہم تھوڑا سا ان کا تعارف پڑھ لیتے ہیں۔ یہ حمد کے جو شاعر ہیں ان کا نام ہے جی حفیظ طیب۔ حفیظ طیب ان کا نام ہے۔ ان کا اصل نام حفیظ منہاس ہے۔ ایک تو یہ بن گیا آپ کا MCQs، اس پہ ہم لکھ لیتے ہیں MCQs جو بن سکتے ہیں ہم آج صرف انہیں انڈر لائن کریں گے پہلی لائن میں۔ دوسری لائن میں جی ان کا بائی وطن کیا ہے؟ وزیر آباد کا ایک نواحی قصبہ احمد نگر، دوسرا یہ ہے۔ تیسرا جی ان کے والد صاحب کا کیا نام تھا؟ چراغ دین منہاس، تیسری MCQs یہ ہے۔ ہمیں ہر لائن میں ایک نہ ایک MCQs مل جائے گی۔ حفیظ طیب نے عربی فارسی کی بنیادی تعلیم اپنے والد سے اور مڈل تک کی تمام تعلیم جو ہے وہ زمین مقدار سے حاصل کی۔ گجرات اور انجینئرنگ میں داخلہ لیا، انہوں نے انجینئرنگ بھی پڑھی ہوئی ہے۔ اور جی شعر و شاعری کی طرف سے ان کے کالج اور تعلیم ترک کر دی، اور وابڈا میں ملازمت کرتے تھے، یہ ایک MCQs آ گئی۔ اردو فاضل اور MA پنجابی کے امتحان پاس کیا، یہ بھی ایک MCQs آ گئی، ٹھیک ہے۔ حفیظ طیب پنجابی یونیورسٹی سے منسلک تھے اور ایک مشہور حمد و نعت گو کی حیثیت سے، گو کا مطلب ہے پڑھنے والا، پڑھنے والا۔ حمد و نعت نہ صرف یہ لکھتے تھے بلکہ ان کو پڑھتے بھی تھے، جس طرح نعت پڑھی جاتی ہے، نعت خواں کہہ سکتے ہیں، حمد بھی اسی طرح وہ پڑھتے تھے۔ بیرون ملک جاتے تھے اور تعداد میں اردو پنجابی دونوں زبان میں حمد و نعت کی مناجات کہتے تھے۔ کون کون سی زبانوں میں انہوں نے مناجات بولے ہیں؟ اردو اور پنجابی دونوں زبانوں میں انہوں نے مناجات بولے ہیں۔ مناجات کا جو سمپل اور آسان مطلب ہے وہ ہے دعا، ٹھیک ہے، دعا کرنے کے طریقے کو مناجات کہتے ہیں۔ حکومت پاکستان نے ان کی خدمات جو ہے وہ تمغہ حسن کارکردگی عطا کیا، یہ ڈیٹ ہے جی MCQs۔ ان کی بے مثال کارکردگی کے لیے پیشہ نظر لاہور میں ایک شاہراہ کے نام سے بھی منسوب کی گئی ہے۔ حفیظ طیب کے اب تک 11 شعری مجموعے، کتنے مجموعے چھپ چکے ہیں؟ 11، اور وہ کائنات حفیظ طیب کے نام سے جو ہے وہ مشہور ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہمیں کتنے ساری MCQs مل گئی ہیں۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک MCQs یہ ہے، یہاں پر ہم نے کیا پڑھا ہے؟ کائنات حفیظ طیب سے ان کے سارے جو ہیں یہ مجموعے لیے گئے ہیں، اور یہ بھی کائنات حفیظ طیب سے ہی لی گئی ہے حمد۔ جو کتاب کا نام ہوتا ہے جہاں سے یا کوئی نظم یا کوئی خلاصہ یا کوئی کہانی کچھ بھی لیا جائے اس کو ماخذ بولتے ہیں۔ یہاں پہ جی ہم ماخذ کے طور پر اس کو یوز کریں گے۔ اب آ جاتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ حمد کا مطلب میں نے آپ کو اوپر بتایا ہے کہ ہم ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ اٹس مین کہ اس میں جتنے بھی مصرے ہیں، جتنی بھی لائن ہیں، جتنے بھی اشعار ہیں، اس میں کسی نہ کسی طریقے کوئی نہ کوئی لفظ یوز کر کے خدا کی تعریف ہی بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، سمجھ کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سمجھ آئے گی۔ پہلی لائن سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ کس کا نظام رونما ہے افق افق؟ کس کا نظام؟ نظام آپ کو پتہ، سلسلہ، رونما نظر آ رہا ہے،
افق افق یہ ایک مشکل ورڈ لفظ ہے جس کے معنی بچوں کو نہیں آئیں گے. اس کا مطلب ہے آسمان کا کنارہ. ایک یہ اس کا مشکل لفظ ہے. افق کا اصل مطلب ہے کہ وہ اونچائی جہاں تک نظر جا سکے یا ایسی بلندی جہاں تک آپ دیکھ سکیں، جہاں تک نظر نہیں. آسمان کا کنارہ. ٹھیک ہے. کس کا نظام رونما ہے؟ افق افق. کس کا سلسلہ جو ہے نظر آ رہا ہے؟ کون یہ سلسلہ چلا رہا ہے کہ آسمان کے کنارے تک یعنی اوپر ساتویں آسمان تک بھی ایک جو سلسلہ چل رہا ہے وہ میرا خدا ہی ہے جو چلا رہا ہے. کس کا دوام گونج رہا ہے؟ افق افق. کس کا دوام؟ دوام کا مطلب ہے جی ہمیشہ. گونج ڈنکا بجنا. افق افق آسمان کا کنارہ. ٹھیک ہے. کس کا نظام رونما ہے؟ افق افق. کون ہے جو یہ سلسلہ چلا رہا ہے آسمان کے کنارے تک؟ کون ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے؟ شان جلال کس کی؟ یہاں ہے جبل جبل. شان جلال. جلال آپ کو پتہ ہے یہ غصے کے معنی میں آتا ہے. یہاں نظر آنا. جلال غصہ کہہ سکتے ہیں. جبل جبل. جبل کا مطلب ہے پہاڑ. کون یہ جو پہاڑ ہیں یہ کس کے غصے کو دکھا رہے ہیں؟ ان پہاڑوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کس کا غصہ نظر آ رہا ہے؟ رنگ جمع کس کا ہے؟ افق افق. رنگ جمع خوبصورتی. وہی پہاڑ آسمان کا کنارہ. ٹھیک ہے. شروع سے سٹارٹ کرتے ہیں جی. کس کا نظام رونما ہے؟ افق افق. کس کا سلسلہ نظر آ رہا ہے جی آسمان کے کنارے تک؟ کون ہے جو ان کو ایک سلسلے کی طرح چلا رہا ہے، ایک ترتیب دے کے چلا رہا ہے؟ کس کا دوام گونج رہا ہے؟ افق افق. کون ہے جی جو ہمیشہ رہنے والا ہے؟ شان جلال کس کی ہے؟ یہاں ہے جبل جبل. کس کا جلال جو ہے وہ پہاڑ ہمیں دکھا رہے ہیں یا پہاڑوں کو دیکھ کے ہمیں کس کے غصے کا پتہ چل رہا ہے یا کس کے جلال کا، کس کی شان کا پتہ چل رہا ہے؟ رنگ جمع کس کا ہے؟ افق افق. کس کی خوبصورتی ہے جو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے؟ کس نے نجوم بق کس کے لیے نجوم بقف ہے روش روش؟ نجوم بقف کہتے ہیں ستاروں کو. ٹھیک ہے. روش روش ایک کتار میں. ایک کتار میں. ٹھیک ہے. ایک کتار میں. باد شہود کس کا کھلا ہے؟ افق افق. باد کہتے ہیں دروازے کو. شہود شہادت دینے والا. کھلا ہے افق افق. کس کے لیے نجوم بقف ہے روش روش؟ یہ ستارے کس کے لیے ایک کتار میں کھڑے ہیں؟ باد شہود کس کا کھلا ہے؟ افق افق. کون سے یہ دروازے ہیں جو خدا نے ہمارے لیے کھولے ہیں؟ رحمت کے دروازے ہیں، نعمتوں کے دروازے ہیں. یہ آسمان کی اونچائیوں تک ہر انسان کے لیے خدا نے کھول رکھے ہیں. شاعر اس شعر میں خدا کی نعمتوں کا، رحمتوں کا ذکر کر رہا ہے کہ اس نے جو ہم پہ استغفار کے بھی، رحمتوں کے بھی، نعمتوں کے بھی دروازے کھولے ہوئے ہیں. کس کے لیے سرود صبا ہے چمن چمن؟ کس کے لیے نمود ضیاء ہے افق افق؟ کس کے لیے سرود صبا؟ سرود صبا صبح کی ہوا. صبح کی ہوا. چمن چمن باغ میں. ٹھیک ہے. کس کے لیے نمود ضیاء؟ نمود ضیاء روشنی کا نظر آنا. ضیاء مطلب روشنی، نمود مطلب نظر آنا. کس کے لیے سرود صبا ہے چمن چمن؟ کون ہے جو صبح کی ہوا چلا رہا ہے باغ میں؟ باغ میں کیا پوری دنیا میں جو صبح کی ہوا ہے، جو صبح سورج کا نکلنا ہے، یہ کون ہے؟ یہ خدا ہے. خدا ہی ہے جو صبح کی ہوا ہمارے لیے باغوں میں ہریالی ہے، ٹھنڈک ہے، صبح کی تازگی ہے جو صبح ہمیں عطا کر رہا ہے. سورج کا نکلنا، غروب ہونا، یہ خدا ہی ہے جو کر رہا ہے. کس کے لیے نمود ضیاء ہے افق افق؟ کس کے لیے، کون کر رہا ہے جو یہ روشنی ہم تک پہنچ رہی ہے؟ یہ خدا ہی ہے. صبح کا نکلنا، نمود ضیاء افق افق. کس کے لیے نمود ضیاء ہے افق افق؟ یہ سب خدا کی وحدانیت کی، خدا کی شان کی نشانیاں ہیں جو ہمیں یہاں پر مل رہی ہیں. مکتوب کس کی موج کرم میں ہے صدف صدف؟ مرقوم کس کا حرف وفا ہے افق افق؟ مکتوم. مکتوم یعنی لکھا ہوا.
موج کرم صدف، صدف کا مطلب ہے جی سپی. آپ نے دیکھی ہوگی دریا سمندر میں اگر آپ جائیں تو وہاں پر آپ کو سپیاں ملتی ہیں، ان کو اگر آپ کھولیں ان میں جو موتی ہوتا ہے نا اس کو صدف بولتے ہیں. سپی میں چھپا ہوا موتی اس کو صدف بولتے ہیں. ٹھیک ہے. حرف وفا، وفا، وفا کی بات. ٹھیک ہے. مرقوم لکھا ہوا اور مکتوب چھپا ہوا. ٹھیک. موج مطلب لہر، کرم مطلب رحمت. ٹھیک ہے. مکتوب کس کی موج کرم ہے صدف کا صدف، کہ یہ جو چھپی ہوئی سپیوں کے موتی ہیں جو چھپے ہوئے ہیں مکتوم ہیں، یہ کس کی رحمت کی گواہی دے رہے ہیں. مرقوم کس کا حرف وفا ہے، افق، افق. یہ جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں وہ بھی خدا کی وحدانیت کی گواہی دے رہی ہیں، اور جو لکھی ہوئی دنیا میں نظر آ رہی ہیں وہ بھی اس کے حرف وفا یعنی وفا کی بات کر رہی ہیں. افق، افق وہی مطلب ہے کہ نہ صرف دنیا میں بلکہ آسمانوں تک اس کی رحمت کی نشانیاں نظر آ رہی ہیں. اگلا شعر ہے جی. کس کی طلب میں اہل محبت ہے داغدار، کس کی ادا سے ہرش وفا ہے افق، افق. کس کی طلب میں اہل محبت، اہل محبت محبت کرنے والے، داغ، داغ زخم. کس کی ادا، ادا یعنی شان، طلب، طلب یعنی چاہت، ہرش برپا یعنی حشر قائم ہے. اس شعر میں جو شاعر اپنی محبت کو خدا کے لیے بیان کر رہا ہے کہ کس کی چاہت ہے. محبت کرنے والے ہیں جو ان کے دل داغ داغ ہو گئے ہیں، خدا کی شان اور ان کے دلوں میں ایک حشر برپا ہے، اور یہ چاہت اور یہ شان آسمان کے کناروں تک چل رہی ہے، یعنی بلندیوں تک، نہ صرف زمین پر بلکہ آسمانوں پر. آخری شعر میں جی شاعر نے اپنا تخلص بھی بیان کر دیا، اپنی بات بھی بیچ میں کر دیا. سوزواں ہے کس کی یاد میں تائب نفس، نفس نفس. سوزواں غم، غم میں رہنا، آسان لفظ. تائب یعنی شاعر کا نام ہے. نفس، نفس ہر انسان کی سوچ، نفس کا آسان مطلب سوچ بھی ہو سکتا ہے. فرقت، فرقت کہتے ہیں تنہائی کو. شعلہ نما بھرپا ہونا، یاد بہت زیادہ آنا. ٹھیک ہے. شاعر اپنی کیفیت بیان کر رہا ہے یہاں پہ جی کہ غم میں رہتا ہوں ہمیشہ، اپنے سوچوں میں ڈوبا رہتا ہوں خدا کی یاد میں، کہ نہ صرف دنیا میں بلکہ جب میں بیزی ہوتا ہوں تب بھی، جب میں فرقت میں بھی ہوتا ہوں تب بھی خدا کی یاد میرے دل میں بسی رہتی ہے. اچھا جی. یہ جو نظم ہے، نظم میں جو سوال آنا جی 10 نمبر کا آنا ہے حمد اور نعت دونوں میں سے. اس کا اگر خلاصہ دیکھا جائے تو خلاصے میں آپ ان سارے لفظوں کو آرام سے ملا کر بھی لکھ سکتے ہیں کہ اس نظم میں شاعر دنیا میں چلنے والے نظام کے بارے میں، ہمیشہ رہنے والی ذات کے بارے میں، دنیا کی خوبصورتی کے بارے میں، ستاروں کے ایک قطار میں رہنے کے لیے، ہوا کا چلنا باغ میں، سورج کا نکلنا غروب ہونا، جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں، جو ظاہر ہیں چیزیں، ان سب کا ذکر جو ہے وہ صرف خدا کی ذات ہی چلا رہی ہے. اور آخر میں شاعر اپنے بارے میں بیان کرتا ہے کہ اس کا دل بڑا غم گزیدہ ہے، وہ بہت غم میں رہتا ہے، اس کی سوچیں ہمیشہ خدا کی یاد میں ڈوبی رہتی ہیں، یہاں تک کہ اس کی تنہائی میں، اپنی تنہائی میں بھی وہ خدا کو ہی یاد کرتا ہے. مطلب کہ آپ ان کے الفاظ کے معنی کو اگر یاد کر لیں ایک دفعہ، اس ویڈیو کو آپ 2-3 بار دیکھیں، آپ کو ان کے معنی یاد ہو جائیں تو آپ بغیر یاد کیے وہ خلاصہ بھی 5 نمبر کا یہاں سے لکھ سکتے ہیں، نہ کہ آپ طرح طرح کی کتابوں میں جائیں اور وہاں سے آپ رٹے مار مار کے خلاصے کو یاد کریں اور آپ کو لفظوں کے معنی بھی نہ پتہ چلیں. ٹھیک ہے. ایک تو ہوئے جی خلاصے کی بات. دوسرا اس کی تشریح کرنے کا طریقہ. تشریح بھی اس کی اسی طریقے سے ہی ہوگی، لیکن اس کے لیے میں ایک علیحدہ ویڈیو بناؤں گی اگر آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے کہیں گے تو. ورنہ تشریح کا بھی ایک سمپل یہی طریقہ ہے کہ اگر ایک انسان کو لفظ کے معنی آتے ہیں تو ان کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا کافی آسان ہو جاتا ہے. جی تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر چیپٹر 1 کلاس 11 کا حمد سمپل ایکسپریشن. اس سے زیادہ آسان ورڈنگ میں میرا نہیں خیال کہ آپ کو یہ حمد کسی نے کبھی پڑھائی بھی ہوگی.
باقی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، اور نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں ہم چیپٹر جو ہے وہ 2 پڑھیں گے، کلاس 11 کا۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔